السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 112 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس نشست میں سورۃ القارعہ یعنی سورہ نمبر 101 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ القاریہ مکیہ، وجہ تسمیہ القاریہ کے معنی ہے کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت۔ یہ لفظ اس سورہ میں 3 بار آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام القاریہ رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں اس کا نزول ہوا ہے۔ تعداد آیات اس سورہ میں 11 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون قیامت کے ہولناک منظر اور بعض آثار کا بیان ہے، جس دن زندگی بھر کا عملی ریکارڈ پیش کیا جائے گا اور انہیں وزن کیا جائے گا۔ اس دن کامرانی کا معیار فقط حسن عمل کا وزنی ہونا ہوگا۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں قیامت کے حادثہ عظیم کو بیان کرنے کے لیے لفظ القاریہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی قیامت گرجتی اور دندناتی ہوئی واقع ہوگی، جس کو بیان کرنے کے لیے چونکا دینے والا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 سے 5 میں قیامت کی ہولناکی کا نقشہ صرف 2 جملوں میں پیش کیا گیا ہے کہ اس دن انسان کا حال ایسا ہوگا جیسا کہ روشنی کے گرد پروانے اپنی جان نچھاور کر رہے ہوں، یعنی لوگ قیامت کی پریشانی کی تاب نہ لا کر بھاگتے پھریں گے۔ وہ انسان اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھے گا اور صلابت و سختی میں اپنی مثال آپ پہاڑوں کا حال دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوگا، یعنی پہاڑ کی بندش و گرفت ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 6 سے 7 میں انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ زندگی لاابالی پن کے ساتھ بسر نہ کرو، بلکہ ایمان و عمل کا توشہ آخرت تیار کر لو، کیونکہ قیامت کے دن اعمال وزن ہوں گے۔ جس کا میزان عمل وزنی ہوگا وہ جنت کی من پسند عیش و عشرت کی زندگی سے محظوظ ہوگا، جہاں آرام ہی آرام اور عیش ہی عیش ہوگا۔ لہذا دنیا میں رب چاہی زندگی گزارو اور آخرت میں من چاہی زندگی بسر کرو گے۔ آیت نمبر 8 سے 11 میں من پسند اور من چاہی زندگی گزارنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کی زندگانی فانی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، قبر کے مراحل سے گزرنا ہی ہے، پھر جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اس وقت ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، تمہارے اچھے برے اعمال وزن ہوں گے۔ چونکہ تمہارا میزان عمل ہلکا پڑ گیا ہے، اس لیے حاویہ نامی جہنم کے گڈھے میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، جس میں دہکتی ہوئی آگ ہوگی، جہاں تکلیف ہی تکلیف ہوگی، آرام و سکون کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ لہذا قیامت کی ہولناکی کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمہ دارانہ زندگی بسر کرو اور برے اعمال سے تائب ہو جاؤ، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بجا لاؤ اور اپنی تمام تر خواہشوں اور چاہتوں کو رضا مولا کے لیے قربان کر دو، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ انسان کو اس روئے زمین پر
بے شمار اسباب و وسائل مہیا کرائے گئے اور زندگی بفراغت گزارنے کی سہولیات بہم پہنچائی گئی، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی سرخروئی کے لیے کچھ کام کر لیا جائے۔ اب اگر کوئی انسان یہاں کی زندگی کو غنیمت نہیں سمجھتا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش نہیں کرتا تو وہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ حالات لوگوں کے ایسے پریشان کن ہوں گے جس طرح پتنگے بکھرے ہوئے منتشر ہوتے ہیں، کسی کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، پہاڑ کی صلابت و سختی چھن جائے گی۔ جس پہاڑ نے زمین کو ادھر ادھر ٹلنے سے محفوظ رکھا تھا، کل قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ خود اس کی گرفت کی طاقت کمزور پڑ جائے گی اور وہ اکھڑ جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی کے مانند ان کا حال ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ آخرت کی سرخروئی حاصل ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھے اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں اور تمام انسانوں کو قرآنی آیات کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔